مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو بردر فرمان کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے طوطے کا سوال، اور ہمارا عنوان ہے سچائی سے واقف ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک طوطا رکھا ہوا تھا، اور وہ طوطے کی بڑی خدمت خاطر کیا کرتا تھا، اسے اچھی اچھی چوریاں اور اسے اچھے پھل دیا کرتا۔ اور ایک دفعہ اس کے طوطے نے اس سے ایک سوال کیا۔ طوطا کہنے لگا، مالک، جب اگر آپ کبھی شہر جائیں تو راستے میں ایک چھوٹا جنگل آتا ہے، اس جنگل سے گزریں گے تو اگر آپ کو میرا امیر طوطا ملا تو آپ اس سے میرا ایک سوال کیجیے گا۔ اس نے کہا، ضرور، گیا تو ضرور سوال کروں گا، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا، آپ میرے امیر طوطا سے کہنا، خود تو وہاں آزادی کے مزے لوٹ رہے ہو، اور لیکن میں یہاں قید ہوں۔ وہ شخص شہر کو جاتا ہے، جاتے وقت تو اسے سوال یاد نہیں رہتا، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس جنگل کو دیکھ کے اسے سوال یاد آ جاتا ہے طوطے کا، اور وہ ایک درخت پہ طوطوں کا جھنڈ دیکھ کے انہیں آواز دیتا ہے، کیا تم میں کوئی امیر طوطا ہے؟ کیا تمہارا کوئی سردار طوطا ہے؟ ایک طوطے نے جواب دیا، جی بالکل ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے گھر میں ایک طوطا رکھا ہے، اس نے ایک سوال بھیجا آپ کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا، سردار طوطا، جی آپ کریں سوال۔ اس نے سوال کیا کہ میرے طوطے نے یہ سوال کیا ہے کہ خود تو یہاں پر آزادی کے مزے لوٹ رہے ہو، لیکن میں وہاں قید ہوں۔ یہ سوال سنتے ہی ایک طوطا زمین پر گر گیا، اور اس طرح دوسرا طوطا گر گیا، تیسرا گر گیا، چوتھا گر گیا، اور پھر پانچویں نمبر پہ سردار طوطا تھا، وہ بھی گر گیا۔ اب جب وہ گر گئے تو وہ شخص واپس لوٹ آیا، اور اس نے جب اپنے گھر میں قدم رکھا تو اس کے طوطے نے اس سے پوچھا، کیا ملک میرا امیر طوطا آپ کو ملا تھا؟ اس نے کہا، جی ملا تھا۔ اس نے کہا، اس نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، یار جواب تو اس نے کیا دیا، میں نے جب اسے سوال کیا تو وہ جھٹ سے زمین پر گر گیا، اس طرح باری باری پانچ تھے، پانچوں طوطے زمین پر گر گئے۔ اور یہ بات سنتے ہی اس کا طوطا جھولے پر بیٹھا تھا، وہ بھی پنجرے میں ہی گر جاتا ہے، اور جب گرتا ہے تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اسے تھوڑی دیر، اور کہتا ہے کہ یہ تو شاید مر گیا ہے۔ اب اسے اٹھاتا ہے، باہر ڈیر میں لے کے جاتا ہے، اسے ایسے پھینکتا ہے تو وہ اڑ کر ایک شاخ پہ بیٹھ جاتا ہے درخت کی۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے، یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اس نے کہا، دراصل جو امیر طوطا تھا اس نے میرے لیے ایک پیغام بھیجا تھا کہ مرنے سے پہلے اگر مر جاؤ گے تو آزادی حاصل کرو گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم حوالہ تلاوت کرتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 8واں باب، اس کی 32ویں آیت مقدسہ ہے، لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے امیر نے، ہمارے سردار نے بھی ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، وہ بھی دنیا میں اس مقصد کو لے کر آیا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لوکا کی انجیل 4 باب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی 18ویں آیت کو، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اس طوطے کی طرح، جس طرح اس طوطے نے اپنے امیر طوطے کی بات کو سنا سمجھا اور اس نے رہائی پا لی، آج اگر ہم بھی اپنے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو رہائی ہماری ہے، نجات ہماری ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے
آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں گلتیوں 5ویں باب کی پہلی آیت کو، تو لکھا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اس کی آزادی کو بیکار نہ جانے دیں، ہم اس کے فدیے کو، اس کی قربانی کو آزاد نہ جانے دیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند انہیں سچائی کی وسیلت سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، یوحنا 17:17 میں۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے آزاد کیا ہے۔ رومیو 6 باب کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کی 22ویں آیت میں تو لکھا ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کو خداوند نے دی ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اس لیے اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں، اور ہر طرح کی اس غلامی کو، ہر طرح کے اس پنجرے کو جس میں ابلیس نے ہمیں قید کیا ہوا ہے، وہ جھوٹ کا پنجرا ہے، وہ نشے کا پنجرا ہے، وہ ناتفاقی کا پنجرا ہے، وہ بے سلوکی کا، وہ بے روی کا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں پنجرا ہے، وہ ہر طرح کی نافرمانی کا، ہر طرح کے گناہ کا، ہر طرح کی بدی کا، ہر طرح کی گھنونے کام کا پنجرا ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں اس پنجرے کو توڑنا ہوگا، تاکہ ہم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اپنے خداوند کی اس آزادی کو اپنی زندگی میں لیں، اور اس کے نام کو اپنی زندگی سے عزت اور جلال دیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ ابھی ہم زندہ ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور جب تک ہم اپنی میں نہیں مارتے، اپنی اس زندگی میں اپنی میں نہیں مارتے، پھل نہیں لگ سکتا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ یسوع مسیح نے کہا، بیج جب تک زمین میں جا کر گل سڑ نہیں جاتا، اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے، تب تک وہ پھل نہیں لاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روحانی پھل ہوں، آپ کی زندگی میں نعمتیں اور برکتیں آئیں، تو میرے عزیزوں پہلے اپنی میں کو ماریں، اپنی سستی اور اپنی کائلی کو ماریں۔ آج بہت سارے لوگ اس کا نام نہیں لیتے، اور وہ چرچ نہیں جاتے، وہ خداوند کے مذبح پر نہیں جاتے۔ کیوں؟ سردی بہت زیادہ ہے جی میرے عزیزوں۔ کام پر جانے کے لیے آپ کے لیے سردی نہیں ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے آپ کے لیے سردی نہیں ہے، آپ کو چیزیں خریدنے کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اپنی شادیوں بیاہوں میں جانے کے لیے، خوشیوں غمیوں میں جانے کے لیے سردی نہیں ہے۔ سردی ہے تو صرف خداوند کے گھر جانے کے لیے میرے عزیزوں۔ یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ کچھ اور ہی ہیں میرے عزیز بہنوں بھائی۔ جو خدا کے بیٹے ہیں، وہ خدا کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کیونکہ آپ آزاد ہیں۔ گلتیوں 4 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ آپ آزاد سے ہیں۔ 4 کی میرے عزیز بہنوں بھائیوں 31ویں آیت پڑھیں، آپ آزاد کے بیٹے ہیں، نہ کہ غلام کے میرے عزیز بہنوں بھائیوں۔ اس لیے ہمیں یروشلم کی پہلی کلیسیا کی طرف دیکھنا ہوگا، کس طرح کی ان کی رفاقت، کس طرح کی ان کی دعائیں تھیں، وہی ہماری ماں کلیسیا ہے۔ اور لکھا ہے گلتیوں 4 باب کی 26 آیت میں، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں میں سے ہر ایک اس کام کو دور کریں جو آپ کی اور آپ کے خدا کے درمیان رکاوٹ ہے، اور اس کی جو نعمتیں اور برکتیں درج ہیں اسے حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو، ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔